نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 15 روزہ محفل ذکر و ناد میں آنے والے تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری یہ محفل حضور پیر صاحب کے حکم سے ہر مہینے میں 2 دفعہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ فاروق احمد قادری صاحب کے گھر، اور یہ چاند کے حساب سے ہوتی ہے، اور دوسری ہر مہینے کی 5 تاریخ، انگریزی کے مہینے کی 5 تاریخ مختلف جگہوں پر یہ منعقد ہوتی ہے۔ اس کے مخصوص کچھ تقاضے ہیں، آداب ہیں، اصول بنائے ہیں کہ یہ محفل 1 گھنٹہ سے طویل نہیں ہوگی۔ جیسے ہی شروع ہوگی مقررہ وقت پر، اور 1 گھنٹے کے اندر یہ محفل اختتام پذیر ہو جائے گی۔ کوئی بھی دوست جو محفل کروانا چاہے، وہ ہمارا پیر بھائی ہو یا کوئی بھی محبت کرنے والا شخص، وہ اپنے گھر میں یہ محفل کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے۔ یہ شرائط ہوں گی کہ ایک تو لنگر کا اہتمام آپ نہیں کریں گے، اس کی میں وجہ بھی بتاتا ہوں۔ لنگر میں گرمیوں کا موسم ہوگا تو آپ ایک ہی قسم کا کوئی شربت دے دیں، اور اگر سردیاں ہوں موسم کے مطابق آپ اس کو چائے میں تبدیل کر لیں، لیکن چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں۔ یعنی یہ اصول بنائے ہیں پیر صاحب نے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو طوالت جو ہے، محفل طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے تو وہ طبیعت پر بعض اوقات گراں گزرتی ہے۔ اگلے دن جو فرائض ہیں ہمارے زندگی میں، ان میں سستی ہو جاتی ہے کہ رات بھر محفل جاری رہی، تھکاوٹ ہو گئی، نیند کی کمی ہو گئی، تو یہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لنگر کی پابندی لگائی، عام محفلوں پر کھلایا جا سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن یہ جو ہماری محفل ہوگی اس میں یہ شرط ہے، درخواست کی جاتی ہے اور اس کی پابندی لازمی ہے، اس درخواست پر عمل درآمد ضروری ہے کہ لنگر نہ ہو سوائے شربت یا موسم کے مطابق چائے۔ اس کی حکمت یہ ہے تاکہ کوئی شخص اپنے گھر میں محفل کروانا چاہے تو اب یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ محفل کا ثواب کے علاوہ کیا مقصد ہے، یعنی ثواب کے علاوہ بھی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ جو لنگر کی پابندی لگائی کہ چائے یا شربت کے علاوہ کوئی لنگر، دیگ شیگ یہ وہ کچھ بھی نہیں، کھانا شانے کی کوئی قسم نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص دل میں طلب رکھتا ہو، خواہش ہو کہ میرے گھر حضور کا ذکر ہو، اور وہ یہ سوچے کہ میں اگر 1 دیگ پکواؤں تو 5-6 ہزار 7 ہزار خرچہ آئے گا، کیا کروں کیا نہ کروں، اچھا جب اللہ توفیق دے گا تو پھر میں ضرور کرواؤں گا، اور اس طرح سے وہ التوا میں چلی جاتی ہے محفل۔ اچھا، یہ پیام اقبال سکول میں ہم موجود ہیں میاں چنوں میں، تو یہ شہزاد تنویر صاحب اور محترم سہیل انور صاحب، یہ ان کا تو حسن انتظام تو بہت اعلیٰ ہے اور ہمیشہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ محفل کروانا چاہیں، گھر میں جو کپڑا ہے وہ بچھا لیں۔ جیسے ابھی فاروق قادری صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو ایک مصرع تھا کہ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں۔ تو جو حضور کے غلام آئیں گے ان کے بارے میں بھی آپ کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے قالین بچھائیں گے، کہاں سے لائیں گے، جو کپڑا ملے صاف ملے وہ بچھائیں۔ گھر چھوٹا ہے بڑا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ جو محفل کا ثواب کے علاوہ مقصد ہے وہ کیا ہے۔ یہ محبت مشن انٹرنیشنل کے تحت یہ محفل ہوتی ہے، ہمارے پیر صاحب کی ایک تنظیم سمجھ لیں، ایک انہوں نے مشن شروع کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا ہو، اولیاء کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء اکرام کی محبت، اور ان محبتوں کی وجہ سے ہماری سیرت اور کردار میں جو تبدیلی آئے، اور ان محبتوں کی وجہ سے جو ہمارے اندر تبدیلی آئے وہ یہ ہو کہ ہم بھی لوگوں سے محبت کا برتاؤ شروع کر دیں۔ ان محافل کا مقصد ایک یہ ہے کہ ہم صرف ثواب کے لیے کرتے ہیں کہ ثواب ہوگا، وہ اللہ کا کام ہے، اجر دینا اس کا کام ہے، وہ کتنا دیتا ہے
ہم اس کو معلوم بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا ثواب ہوا ہوگا، وہ یعنی اس کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ قبولیت کتنی ہوئی، خدا نہ خواستہ نہیں ہوئی، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ثواب اس کا کام ہے، اجر دینا رب کائنات کا کام ہے، وہ اپنے محبوب کے صدقے کرم فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک مقصد ہونا چاہیے، میں مختصر وقت میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مقصد بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ چونکہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جب محفل میں جائیں تو عام محافل میں تو لنگر ہوتا ہے، تو لنگر کے علاوہ کیا آپ نے حاصل کیا، ثواب کو ایک طرف رکھیں، کیونکہ اس کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم کسی محفل میں گئے، وہ میلاد پاک کی محفل ہو، ضرور جانا چاہیے، ثواب ہوگا۔ لیکن ہم وہاں جائیں، ہم کیا لے کے آئیں؟ جیسے گئے تھے، میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ثواب کو ایک طرف رکھ دیجئے، جیسے گئے تھے ویسے آئے ہیں، یا ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی کا ارادہ ہم نے کیا ہے اور یہ ارادہ لے کے واپس آئیں۔ آپ دیکھیے، ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر انقلاب ہے، انہوں نے جو گرا ہوا تھا اسے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، جو گدھا تھا اسے شاہ بنا دی۔ اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ ہم تقاریر جب کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بے زر تھا اس کو بو زر بنا دیا، جو غلام تھا اس کو سیدنا بنا دیا۔ مثلا حضرت بلال غلام ابن غلام تھے، بس حضور کے قریب آئے تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے انہیں سیدنا کہہ کے پکارتے تھے۔ سیدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے سردار، یعنی جو غلام تھے ان کو سردار بنا دیا، ان کو سردار بنا دیا، جو کچھ نہیں تھا اس کو سب کچھ بنا دیا۔ اب یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، سوال یہ ہے ہماری سیرت اور ہمارے کردار میں اگر ہم گرے ہوئے ہیں، میں سادہ بتاتا ہوں، سادہ، ہم غریب ہیں تو سرکار نے کیا غریبوں کو امیر ہونے کا طریقہ نہیں بتایا؟ وظائف کو ایک طرف رکھیے، وظائف کو ایک طرف رکھیے، تعویذات کو ایک طرف رکھیے، طریقہ نہیں بتایا، عمل کر کے نہیں دکھایا، یعنی بالکل زیرو جو لوگ تھے ان کو اس طرح سے اٹھایا۔ اب اگر ہم محفل میں جائیں تو سیکھنے کی طبیعت بنائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھنے کی نیت، ارادہ اور طبیعت بنائیں۔ ہم یہ سوچیں کہ یہ جو نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے اس کے کون سے شعر سے ہمیں کیا بات ملتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہم سنتے ہیں نا کہ تیرے جے میٹھا میٹھا کسے نہیں ہو بولنا، ہم یہ کہتے ہیں، اس پر ہم داد بھی دیتے ہیں، اچھا بھی لگتا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ سرکار جیسا خوبصورت بولنے والا کائنات میں نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب ہم یہ شعر سنیں تو ہم یہ تو ارادہ کر سکتے ہیں نا کہ ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، مگر ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی ذرا میٹھا میٹھا بولنا شروع تو کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک شعر پڑھا گیا کہ ناصر پڑھ رہا تھا کہ جو جیسا تو نے غریبوں کا خیال رکھا نا یا رسول اللہ، جیسے آپ نے غریبوں کا خیال رکھا ایسا کسی نے خیال نہیں رکھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ جیسا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ کوئی مائی کا لال نہیں رکھ سکتا، لیکن ان کے راستے پر تو چلا جا سکتا ہے، ارادہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم بھی غریبوں کا خیال رکھیں گے۔ آپ یقین کریں، آپ یہ تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، جو بچے تقریریں کرتے ہیں وہ بھی، کہ جو بالکل پستی کی انتہا کوئی اگر ہوتی ہے تو وہ عرب میں تھی، اور دیکھیں سرکار نے کیسا بدل دیا، کیسا بدل دیا۔ میں بچے بیٹھے میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی اقبال بھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر لکھتے ہیں کہ وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، وہ علاقہ جو اونٹ چرانے والوں کا علاقہ تھا نا، انہوں نے پوری زمین پر، روئے زمین پر جہاں جہاں کوئی اللہ کا بندہ بستا تھا
انسان رہتے تھے، ہر ایک کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، حکومتیں کرنی بھی سکھائیں، حکومتیں چلانی بھی سکھائیں، پورے نظام، پورے سسٹم ان لوگوں نے عطا کیے حضور کے سے لے کے، اور پوری دنیا کو وہ نظام عطا کیے جو تہذیب، تمدن، جو ثقافت، کلچر، کیسے رہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، سارا کچھ ان کو سکھایا۔ صرف یہیں تک نہیں، حکومتیں کرنی، حکومتیں چلانی سکھائیں۔ اور کن لوگوں نے سکھائیں؟ تمدن آفریں خلاق آئین جہانداری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تمدن آفریں خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، جو مرکز تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، مرکز تھا کن کا؟ اونٹ چرانے والوں کو عام طور پر نا ہماری رچناوی زبان میں کہتے ہیں ڈکھنے، ویسے ڈکھنے ایک ذات بھی ہوتی ہے، مجھے کچھ دن پہلے پتا چلا، یعنی ڈکھنے کہتے تھے اجڑ گمار، کسی شے کا پتہ نہیں۔ ان لوگوں کو سرکار نے اس طرح سے اٹھایا، سکھایا کہ وہ دنیا کو نظام عطا کرنے والے بنے۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میں آپ چھوٹے بچوں سے مخاطب، بڑوں کی شان میں تو میں گستاخی نہیں کر سکتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ سرکار کی ذکر کی محفل میں جائیں نا تو بس ایسے ہی اپنے ظرف برتن اپنے دماغ کے، دل کے اس طرح سے کھول کے بیٹھیں کہ کوئی بات ہمیں پتہ چلے گی، عالم تقریر کرے گا، نعت خواہ نعت پڑھے گا، آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں، میں پہلے عرض کر چکا، مقرر تقریر کرے گا۔ صرف اس خیال میں نہ بیٹھے رہا کریں کہ جب جتنی دیر سرکار کی محفل میں بیٹھیں گے ثواب ہوگا، وہ تو بھائی ہوگا، لیکن اس کا آپ کو پیمانہ تو آپ کے پاس نہیں ہے نا۔ آپ اس خیال میں رہا کریں، اس شوق میں رہا کریں کہ ہمیں کوئی بات پتہ چلے، اس پر ہم عمل کریں اور ہماری زندگی سنور جائے۔ ہم نیچے ہیں تو اوپر آ جائیں، ہم غریب ہیں تو امیر ہو جائیں، بدحال ہیں تو خوشحال ہو جائیں، پریشان حال ہیں تو خوشحال ہو جائیں، یعنی حالت بدل جائے۔ اور یقین کیجئے کہ اگر کوئی سیکھنے والا ہو تو دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نمونہ نہ ملتا ہو۔ ہر ایک کو نمونہ مل سکتا ہے۔ تو جب محفلوں میں جایا کریں تو یہ ارادہ لے کے جایا کریں اور تاڑ میں رہا کریں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا تاڑ میں رہا کریں کہ کوئی بات آئے گی، چلیں یوں کر لیں۔ بہت ساری باتیں علماء کرام کریں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ایک پکڑ لیں کہ اس پر عمل شروع، اس پر عمل شروع۔ علماء کرام ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوتا ہوں کہ بھئی اس طرح سے بات کیا کریں جیسے فزکس کا ٹیچر ہے، چونکہ ہم سکول میں بیٹھے، فزکس کا ٹیچر ہے، جب بندہ اس کے پاس جائے گا تو وہ ارادہ لے کے جائے گا کہ میں نے ان سے فزکس پڑھنی، میتھ والے کے پاس میتھ پڑھنے جائے گا، اردو والے کے پاس اردو پڑھنے جائے گا۔ ٹیوشن اکیڈمی ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں تو ان کے مائنڈ بنا ہوتا ہے، ان کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ میں ان کے پاس اس لیے جا رہا ہوں۔ جب آپ محافل میلاد میں آتے ہیں، جب میں محفل میلاد میں آؤں، سیرت کانفرنس میں آؤں، میں کیا ارادہ لے کے آؤں گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، میں نے کیا سیکھنا ہے؟ میں پھر یعنی گستاخی کر رہا ہوں کہ ثواب کو ایک سائڈ پر رکھا کریں، وہ اللہ کا کام ہے، اس نے دینا ہے، اجر وہ دے گا، کتنا دے گا ہمیں معلوم نہیں، لیکن جب حضور کی نعت ہو، عشق پیدا ہو، جب عشق پیدا ہو، اقبال کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعت خواہ نعت پڑھے، آپ کو حضور کے ساتھ جو عشق ہے اس میں ترقی ہو، حضور کے ساتھ جو عشق ہے جو موجود ہے ہمارے مزاجوں میں، الحمدللہ ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس میں ترقی ہو۔ اب جب یہ حضور کے ساتھ عشق ہو تو پھر ہر ایک کام ان کے مطابق کرنے کو طبیعت مائل ہو جائے گی۔ تو یہ ارادہ لے کے ہمیں محافل میں جانا چاہیے، اور اس سے ہماری سیرت سنورے گی، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دن میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اس کو یوں بھی کر لیں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، جب تک آپ زندہ ہیں تب بھی اجالا ہی اجالا ہو۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر اور پھر آخرت کی بھلائی عطا کر۔ تو یہاں پر سارا زور ہمارا آخرت پر کیوں ہوتا ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں دنیا کی بھلائی کی بھی،
تو دنیا میں بہترین ترقی کرنا، بہترین زندگی گزارنا، یہیں پر آپ کو اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب حضور کی غلامی میں بندہ آتا ہے، ان کی طرح سے کام شروع کر دیتا ہے، ان جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر جو اب میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اتنے ہیں تو ہم اتنے ہو جائیں، میں تو یہ نسبت تناسب بھی نہیں بنا سکتا، کوئی بھی نہیں بنا سکتا، لیکن وہ تو بہت اعلیٰ ہیں۔ ان کے رستے پر ایسے ہی 1 2 4 قدم بھی بندہ چلے نا تو حالات بدل جاتے ہیں، تو بندے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو آج جو میں نے گفتگو کی، جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب محفل میں جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ میں نے وہاں کیا لینے جانا ہے۔ اساتذہ بیٹھے ہیں، ہم جب پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد، شہزاد صاحب اسی طرح تھا، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ، اب تو درسی کتابوں کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے مقاصد، تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ، آگے وہ مقصد لکھا ہوتا ہے۔ تو اس محفل میں جانے کے ساتھ اور جب واپس آئیں گے تو تب تک ہمیں یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کوئی ٹارگٹ سیٹ کر کے جانا چاہیے۔ لنگر کا تو ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے نا، ہاں اچھا، اب اگر یہ کہیں ویڈیو جا رہی ہے یا جائے تو ایک درخواست اور بھی ہے، جو محفل کے انتظامی ہوتے ہیں، ہماری محفل میں تو نہیں ہوتا نا، یہ جو محفل ہے مخصوص، ویسے میلاد پر ہوتا ہے، یا یہ جو محفل ذکر و نعت ہے 15 روزہ جو مختلف گھروں میں بدلتی رہتی ہے، اس میں تو نہیں ہوتا لنگر، چائے یا شربت کے علاوہ۔ تو باقی جو لوگ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرا یہ پیغام جہاں تک پہنچے، ان سے گزارش ہے کہ یہ جملہ نہ لکھا کریں کہ لنگر کا خصوصی اہتمام ہوگا۔ میں کہتا ہوں، درد کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لکھا محفل میلاد، محفل نعت، اس سے بڑا انسینٹیو کوئی ہے؟ تو آپ یہ ساتھ جو لکھتے ہیں نا کہ لنگر کا خصوصی، آپ لکھیں عورتوں کے بیٹھنے کے لیے علیحدہ پردے کا اہتمام ہوگا، یہ ضروری ہے، لکھیں۔ آپ یہ نہ لکھیں کہ لنگر کا خصوصی اہتمام، یہ ایک طرح سے تمانچہ ہے، یہ ہتک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ لنگر کے لیے آتے ہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اشتہاروں پر یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ لنگر کا خصوصی اہتمام ہوگا۔ کیوں لکھتے ہیں یہ نہیں لکھنا چاہیے۔ اس سے ایک اور طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ بس حضور کا ذکر ہوگا۔ اب جو ٹارگٹ ہم لے کے آئیں گے، جو سننے والے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ آج ہم حضور کی کوئی ایسی بات سن کے آئیں گے جس پر عمل کریں گے، حضور کی محبت کی وجہ سے ہم عمل کریں گے اور اس سے ہماری زندگی بدل کے رہ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔